الحمد لله نعبده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله وارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى سراج منيرا صدق الله العلي العظيم وقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد وفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مزعغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرضى إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض حامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنيان الإسلام على خمس شهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يوم الآخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین اکرام، میرے ملت اسلامیہ کے علم برداروں، نوجوانوں اور پردہ نشین میرے ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جس نے ساری کائنات کو وجود میں بخشا اور آدم انسان کی تقلید بنائی، اور اسی انسانوں میں سے انسانوں کی رہنمائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ جاری فرمایا۔ درود و سلام سرکار مدینہ، شافی محشر، ساقی کوثر، رحمت للعالمین پر، جن کے صدقے طفیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کو وجود بخشا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں جینا سکھایا، زندگی کا سلیقہ نمونہ بن کر ہمیں دنیاوی اور آخرتی زندگی کے لیے ایک راہ ہموار بنائی، ان پر کروڑوں درود و سلام۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، میں آپ حضرات کے سامنے کچھ دینی اور اصلاحی باتوں کو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے میرے چینل مومن کی پکار کو سبسکرائب کریں اور اس
वीडियो को आखिरी लम्हे तक समाअत फरमाएं और इसे अपने दोस्तों अहबाब में शेयर करें तो इन नवाजिश होगी। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अजीज़ दोस्तों, मैंने कुरान मजीद की सूरतुल हज की जो है 5वीं आयत नंबर आप हज़रात के सामने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया हूँ। इंशाअल्लाह इसके माने और मफ़हूम को समाअत फरमाने के बाद जो हदीस नबविया आप हज़रात के सामने तिलावत किया हूँ उस पर मुख्तसर सा रोशनी डालने के बाद जो आखिरी आयत आप हज़रात के सामने पढ़ने का शर्फ हासिल किया हूँ, इसके ताल्लुक़ से चंद कलिमात आप हज़रात के सामने बयान करते हुए अपनी बात को ख़त्म करने की इजाज़त चाहता हूँ। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ नौजवान साथियों, मुझे असल चीज़ आज जो है इस्लाम के अरकान में से जो आखिरी रुकन है हज के ताल्लुक़ से, और इसका जो दूसरा जुज़ आता है जो उम्रा, हज ही के रुकन के अंदर इसका बदल जो उम्रा कहा जाता है, इसके ताल्लुक़ से मखसूस चंद बातें मैं आप हज़रात के सामने लेकर हाजिर हुआ। और इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की तक़लीद के ताल्लुक़ से जो कुरान मजीद में इंसान की पैदाइश का जो नक्शा बयान फरमाया है, इसके ताल्लुक़ से चंद बातें आप हज़रात के सामने गौर व खुश करना ज़रूरी समझता हूँ। मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ दोस्तों, मैं अपनी बात का आगाज़ करने से पहले एक वीडियो आप हज़रात के सामने शेयर करता हूँ। इसे बगौर समाअत फरमाएँ। इंशाअल्लाह इसके बाद जो है आप हज़रात को इसकी तफसील के ताल्लुक़ से बात करूँगा। मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ दोस्तों, आपने ये वीडियो समाअत फरमाया होगा। इसके अंदर आप हज़रात ने जो इंसान की पैदाइश से लेकर इसके बुढ़ापे तक जो तस्वीर आप हज़रात के सामने नज़र आ रही है, इसका खाका अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर यूँ इरशाद फरमाता है, लोगों, अगर तुम ही मरने के बाद जी उठने में शक है तो सोचो, हमने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया, फिर नुत्फ़े से, फिर खून बस्ता से, फिर गोश्त के लुथड़े से जो सूरत दिया गया था और जो बेनक्शा था, ये हम तुम पर ज़ाहिर कर दिए, और हम जिसे चाहें एक ठहराए हुए वक्त तक रहम मादर में रखते हैं, फिर तुम्हें बचपन की हालत में दुनिया में लाते हैं, फिर ताकि तुम अपनी पूरी जवानी को पहुँचो। अल्लाहु अकबर। तुम में से बाज़ तो वो हैं जो फौत कर लिए जाते हैं और बाज़ बेगर्ज उम्र की तरफ फिर से लौटा दिए जाते हैं, और एक चीज़ से बाखबर होने के बाद फिर बेखबर हो जाए तो देखता है कि ज़मीन बंजरदार खुश्क है, फिर जब हम इस पर बारिश बरसाते हैं तो उभरती है और फूलती है और हर किस्म की रौनकदार नबातात उगती है। मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ दोस्तों, इंशाअल्लाह इस आयत की तफसीर बाद में आप हज़रात के सामने रखना मुनासिब समझता हूँ। मैंने जो अहदीस नबविया आप हज़रात के सामने पेश किया है, जिसके रावी अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं
کہ اسلام کے بنیادی جو اصول ہیں 5 ہیں. اس کا پہلا جو رکن ہے کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ رسولہ. جو بندہ دل کی گہرائیوں سے اس سے پڑھ لیتا ہے اور گواہی دیتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا اور کوئی معبود عبادت کے لائق نہیں، اور جو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں. اس کے بعد جو ہے اس پر جو ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر جو ہے فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے 24 گھنٹے والی زندگی کے اندر کچھ لمحے اللہ کے لیے جو ہے صرف کریں 5 وقت کی نماز کے ذریعے سے. اس پر دوسرا فرض لازم ہو جاتا ہے. تیسرا جو ہے اللہ تعالیٰ نے جس بندے کو جو ہے مال سے نوازا ہے، وہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس مال کے حصے میں غریبوں کا حصہ رکھا ہے، اسے زکوٰۃ کہتے ہیں 1/14. اس کا چوتھائی جو حصہ جو ہے غریبوں کو دینا پڑتا ہے. اور جو ہے چوتھا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سال کے 12 مہینے میں ایک مہینہ آپ حضرات کے سامنے مبارک مہینہ جو ہمارے سامنے آنے والا ہے، اسے ماہ رمضان کہتے ہیں. اس کے جو ہے 1 مہینے کے روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں. یہ ہر ایک مومن مسلمان بالغ پر جو ہے روزے فرض ہے، اسے رکھنا چاہیے. 5واں جو فرض ہے جو ہے اللہ کے گھر کا طواف ہے، اسے حج کہتے ہیں. یہ بھی جو ہے مال استطاعت، جس کے پاس اللہ نے مال و دولت دیا ہے، اس کے پاس جو استطاعت ہو جہاں تک وہ جو ہے اپنے گھر اللہ کے گھر تک پہنچ سکے، اس کے لیے جو ہے اللہ کے گھر کا جو ہے طواف کریں، اور اسے جو ہے حج کہتے ہیں. میرے بھائیو، بزرگوں، عزیز دوستو، حج کے بعد جو ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے استطاعت دیا ہے، وہ جو ہے عمرہ بھی جو ہے کر سکتے ہیں. عمرہ کے اصل جو معنی لغات میں آتے ہیں زیارت کے ہیں، شرعی معنی جو ہے اس کے زیارت کے ہیں عمرہ کے. میں اس لیے جو ہے اسے آج عنوان بنایا ہوں کہ بہت سارے جو ہے ہمارے بھائی، چاہے وہ یہاں پہ مقیم ہو سعودی عربیہ میں، یہاں تو اپنے ملک سے جو ہے عمرہ کی غرض سے لاکھوں روپے خرچہ کر کے آتے ہیں. اصل انہیں جو ہے عمرہ کرنے کا اس کے ارکان کو، اس کے سنت کو، اس کے واجبات کو، اس کے جو ہے جو ارکان اس کے ہیں، اسے معلومات کرنے کے بعد اگرچہ عمرہ کرنے کے لیے آئے تو بہتر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا آنا بھی قبول ہوگا، اس کا پیسہ بھی جو ہے اس کے لیے جو ہے وہ مفید فائدہ مند ہوگا. لیکن چند حضرات جو ہے عمرہ کے نام پر مال لوٹنے کے لیے آج کل آ رہے ہیں، اور جو یہاں کے مقیم حضرات ہیں وہ اس نیت سے جا رہے ہیں کہ تاکہ میں جو ہے اپنے ملک میں جا کر حاجی کلوایا ہوں. نہ تو عمرہ کے ارکان معلوم ہوتے ہیں، نہ تو عمرہ کس طرح سے کیا جاتا ہے، عمرہ کرنے کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ تمام چیزیں جو ہے انہیں نامعلوماتی ہونے کے بنا پر جو ہے ان کا عمرہ ادھورا ہو جاتا ہے. اس لیے جو ہے میں آج یہ سوچا کہ عمرہ کے تعلق سے چند باتیں میں اس سوشل میڈیا کے ذریعے عوام تک، امت مسلمہ تک پہنچاؤں، اور میری بات سے کوئی بھی ایک بندہ جو ہے راہ راست پر آ کر عمرہ صحیح طریقے سے کر لے گا تو اس کا اجر مجھے بھی ملے گا. اس لیے جو ہے میں جو ہے عمرہ کے عنوان کو عنوان بناتے ہوئے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہونے کا شرف حاصل کیا. میرے بھائیو، بزرگ، عزیز دوستو، عمرہ کے معنی لغات میں زیارت کے ہیں، اور شرعی معنی میقات یعنی احرام باندھ کر خانہ کعبے کا طواف کرنا اور صفا مروہ کے درمیان سعی کرنے کا نام عمرہ ہے. میرے بھائیو، بزرگ، عزیز دوستو، عمرہ کو حج اصغر بھی کہتے ہیں. صاحب استطاعت یعنی جس کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت دیا ہے، انہیں چاہیے کہ سال میں 1 مرتبہ، یاد رکھیں آج کل کیا ہو جاتا ہے، مسلمان جو ہے جو یہاں پر مقیم ہیں، موقع نزدیک ہے، ہمیں جو ہے مکہ المکرمہ بار بار جاتے رہتے ہیں، یہ صرف ڈھوسلا ہے، دکھاوا ہے. شرعی اعتبار سے جو ہے سال کے اندر 1 مرتبہ عمرہ کرنا سنت مؤکدہ ہے. بعض علماء کے نزدیک واجب ہے. حدیث شریعہ کے اندر آتا ہے کہ عمرہ کی فضیلت، بہت ساری فضیلتیں ثابت ہوئی ہیں. میرے محترم بزرگ، عزیز دوستو،
عمرہ جو ہے اگرچہ رمضان المبارک کے مہینے میں عمرہ کیا جائے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، بزرگ، عزیز دوستو، عمرہ کے اندر جو ہے فرائض، واجبات اور سنت بھی جو ہے اس کے اندر موجود ہیں۔ عمرہ کے اندر دو عمل فرض ہے، ایک جو ہے احرام کا باندھنا اور دوسرا جو ہے خانہ کعبہ کا طواف کرنا۔ اب احرام باندھنے کے بعد اس کے اندر دو باتیں فرض ہوتی ہیں۔ احرام باندھنے کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ نیت کریں اور تلبیہ اور طواف اور جو ہے اس کی نیت کرنا جو ہے فرض ہے۔ عمرہ میں دو باتیں واجب ہیں، صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا، طواف سے فارغ ہونے کے بعد سر کا منڈانا۔ اللہ اکبر۔ مجھے اسی بات پر زور دینا ہے، کیا ہے؟ دو باتیں عمرہ میں واجب ہیں۔ واجب کا معنی کیا ہے؟ اگر اس کو نہ کیا جائے تو گناہ گار ہوگا۔ اللہ نے اس پر واجب قرار دیا گیا ہے کہ اس کو کرنا ہی ہے، نہ کریں گے تو گناہ گار ہوگا۔ تو صفا مروہ کے درمیان سعی کرنے کے بعد جو ہے اپنا سر منڈانا واجب ہے۔ حج اور عمرہ میں کیا فرق ہے؟ حج کے لیے خاص وقت مقرر ہے۔ میرے بھائی و بزرگ، عزیز دوستو، حج کے ایام مقرر کیے گئے ہیں کہ رمضان المبارک کے بعد کا جو ذی الحجہ کا مہینہ آتا ہے، اس ذی الحجہ کی 9 تاریخ سے 13 تاریخ تک یہ جو ہے ایام مقرر ہے، اس کے اندر حج کر سکتے ہیں۔ حج اگر ان ایام میں حج نہ کریں گے تو یہ حج نہیں ہوگا، یہ عمرہ کہلائے گا۔ عمرہ کا وقت مقرر نہیں ہے، اب جس موقع پر بھی جاؤ تو آپ عمرہ کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیو، بزرگ، عزیز دوستو، عمرہ کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ عمرہ کا طریقہ جو ہے آپ حضرات جان لینا بہت بے حد ضروری ہے۔ میقات، عمرہ کرنے سے پہلے جو شخص عمرہ کرنا چاہتا ہے اسے سب سے پہلے اپنے جسم کی پاکی کرنا چاہیے۔ اپنے جسم کے اندر جتنے بھی جو ہے ناجائز بال ہیں اس کو نکالنا چاہیے، ناخن کی تراشی کرنا چاہیے، پاک و صاف ہو کر اس کے بعد آپ جو ہے نیت کر کے عمرہ کو نکلیں۔ اب جو مقامی حضرات کے لیے، جو سعودی عربیہ کے اندر جو مقامی حضرات ہیں، جو سعودی لوگ ہیں، ان کے لیے ان کا گھر ہی میقات ہوتا ہے، وہاں سے ہی وہ احرام باندھ کر عمرہ کے لیے جا سکتے ہیں۔ لیکن جو اجنبی ہے، باہر سے آتے ہیں، ان کے لیے جو ہے میقات جو ہے وہاں مکہ مکرمہ سے 10 یا 12 کلومیٹر یا قریب 2 کلومیٹر کے نزدیک جو ہے غسل خانے تیار کیے ہیں، میقات جو ہے وہاں پر جو ہے بنوایا گیا ہے، وہاں پر جا کر آپ غسل کرنے کے بعد جو ہے احرام باندھ لینا چاہیے۔ احرام کی 2 چادریں ہوتی ہیں، ایک جو چادریں جو بغیر سلائی کے ہوتے ہیں، جیسے ٹوال کے جیسا ہوتا ہے، وہ احرام یہاں پر سفید رنگ کا ملتا ہے، اسے لے کر جاتے ہیں، لینا ہے۔ ایک جو ہے چادر بطور تہبند باندھ لیں اور ایک بدن پر اوڑھ لیں۔ تو کمبل وغیرہ استعمال نہ کریں، کیونکہ کمبل وغیرہ جو ہے وزنی ہوتا ہے، انہی بالوں سے بنا ہوا ہوتا ہے، اس لیے جو ہے سادہ سیدھا سفید لباس، سفید رنگ کا جو ہے احرام خرید لیں۔ احرام باندھنے کے بعد آپ کو نیت کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد 2 رکعت نفل نماز آپ کو ادا کرنا ہوتا ہے۔ آپ جو حضرات عمرہ کے لیے گئے ہیں انہیں پتہ ہے، احرام باندھنے کے بعد بازو مسجد ہے، مسجد عائشہ جو ہے وہ مکۃ المکرمہ کے بائیں جانب ہے، وہ بھی احرام ہے، اور مکۃ المکرمہ سے 10 کلومیٹر کی دوری پر بھی جو ہے ایک میقات موجود ہے، وہاں پر بھی مسجدیں ہیں، وہاں پر جا کر جو ہے مرد حضرات وہاں پر 2 رکعت نماز نفل ادا کریں۔ نماز 2 رکعت نفل نماز نیت اس طرح کریں کہ میں جو ہے
احرام کی 2 رکعت نفل نماز پڑھتا ہوں واسطے اللہ کی، اس طرح سے نیت کریں۔ اس نماز کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون پہلی رکعت میں پڑھیں اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھیں۔ اس کے بعد سلام پھیرنے کے بعد نیت زبان سے بھی کریں اور جو ہے دل سے بھی جو ہے اس کی نیت کریں۔ نیت جو ہے عربی میں نہ آتی ہو تو جو ہے اردو میں نیت کریں۔ اب عربی میں نیت جو ہے اس کی جو ہے اللہم انی ارید العمرۃ فتقبلھا منی ویسرھا لی، یہ جو ہے عربی کی جو ہے نیت ہے۔ عربی الفاظ نہ ادا کر سکیں تو اردو اپنی زبان میں اس کا ترجمہ ادا کریں، پھر پکارے 3 مرتبہ تلبیہ پڑھیں۔ عورتیں آہستہ آواز میں پڑھیں۔ تلبیہ کے الفاظ جو اس طرح ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ 3 بار جو ہے آپ حضرات جو ہے اسے تلبیہ کہتے ہیں۔ یہ تلبیہ جو ہے مرد حضرات ذرا زور سے پڑھتے ہوئے جائیں، اور جو ہے جب آپ اپنی سواری میں بیٹھتے ہیں تب بھی جو ہے اس کو پڑھتے ہوئے آپ مکۃ المکرمہ تک پہنچے۔ جب کعبۃ اللہ آپ کے آنکھوں کے سامنے آئے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص پہلی نظر میں کعبۃ اللہ کو دیکھ کر جو دعا مانگے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ وہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور بضرور قبول کرے گا۔ اور عورتوں کے لیے احرام جو ہے پورا سلا ہوا جو ہے ایک کپڑا، اس میں جو ہے آپ حضرات کے جو ہے صرف یہ انگلیاں نظر آئیں اور جو ہے پاؤں کے ٹخنوں تک جو ہے ان کا لباس ہونا چاہیے، اور جو ہے پورا جو ہے صرف یہ آنکھیں نظر آنی چاہیے، پورا لباس ڈھکا ہونا چاہیے۔ عورتوں کے لیے یہ احرام ہے۔ ان کے لیے جو ہے آہستہ سے جو ہے تلبیہ پکارتے ہوئے جائیں۔ وہ جو ہے اپنے محرم غیر محرم کے ساتھ جائیں، کوئی رشتہ دار ہو، کوئی شوہر ہو یا بھائی ہو، باپ ہو، ان کے ساتھ جائیں، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ میرے بھائیو، بزرگوں، عزیز دوستو، اس کے بعد جو ہے آپ جو ہے خانہ کعبہ کے اندر پہنچیں گے تو اس کے بعد آپ حضرات جو ہے طواف کرنا ہے۔ اب طواف کیسے کرنا ہے؟ آپ حضرات جو ہے رکن ایمانی سے شروع کرنا ہے۔ آپ کو کعبۃ اللہ کے 7 چکر لگانا ہے۔ 7 چکر جو ہے آپ کو کعبۃ اللہ کے 7 چکر لگانا ہے۔ ہر چکر کے اندر آپ جو ہے جو آپ کو دعا آتی ہے، قرآن کی جو آیتیں آپ کو معلوم ہے وہ پڑھتے ہوئے جانا ہے۔ یہاں تک کہ بہت ساری دعائیں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں لکھی ہیں، لیکن جو ہے آپ حضرات اگر نہ معلوم ہے، قرآن کی الف لام میم سے لے کر ناس تک اگر قرآن آپ کو حفظ ہے تو پڑھتے جائیے، اللہ پڑھتے جائیے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا ثواب ضرور بضرور دے گا۔ میرے بھائیو، بزرگوں، عزیز دوستو، جب آپ رکن ایمانی سے شروع کریں گے اور تو ہے پھر رکن ایمانی تک آئیں گے تو آپ کو ایک اس کا طواف چکر ہوگا۔ اب پہلے 4 چکر جو ہے آپ کو جو ہے رمی کرنا ہے، یعنی آپ کو جو ہے دوڑنا ہے۔ جیسے دوڑنا ہے جو ہے پہلوانے جیسا اکڑ کے ایسا چلتے ہیں نا، ہاتھ کھونٹے لگا ایسا چلنا ہے 4 چکر۔ اس میں 3 چکر آپ کو آہستہ چلنا ہے۔ اسے جو ہے آپ جو ہے اسے طواف کریں۔ 7 چکر لگانے کے بعد اب حجر اسود کو اگر بھیڑ زیادہ ہے، اگر آپ چھو نہیں سکتے، اللہ ماشاءاللہ آپ کو جو ہے جگہ مل گئی، کعبۃ اللہ کے قریب جو ہے جائیں اور حجر اسود پر ہاتھ رکھیں، بوسہ رکھ کریں، چومیں اور اللہ سے گڑ گڑا کر اپنے کیے ہوئے گناہوں کی معافی چاہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے آپ کے گناہ جو ہے الحمدللہ اللہ معاف فرما دے۔ یہ اللہ کی رحمتیں، اللہ کے رحمت کے صدقے میں اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا انشاءاللہ۔ اللہ کی ذات سے امید رکھیں۔ یہ آپ کا جو ہے طواف ہو گیا۔ طواف ہونے کے بعد آپ مقام ابراہیم کے قریب آ کر 2 رکعت نفل نماز آپ کو ادا کرنا ہے۔
یہاں پر بھی وہی قل یا ایھا الکافرون کا بعد قل هو اللہ احد پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ کے رائٹ سائڈ میں یعنی سیدھے جانب جو ہے صفا مروہ کی آپ کو سعی کرنا ہے. صفا مروہ کیا ہے؟ آج بہت ساری امت کے نوجوانوں کو، امت کے ماؤں کو، بہنوں کو اس کی تاریخ کا ہی پتہ نہیں. میرے بھائی بزرگ عزیز، تو جب تک حاجی ہو یا عمرہ کرنے والا ہو سعی نہیں کرتا صفا مروہ، یہ حج کا ایک رکن ہے، عمرہ کا ایک رکن ہے، اس کا عمرہ بھی نہیں ہوگا، اس کا جو ہے حج بھی نہیں ہوگا. قربان جائیے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، جنہوں نے اپنی جو ہے کامیابی اللہ کے نزدیک اب جو ہے تمام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جن جو ہے مسائل میں رکھا، جو ہے ان کو جو ہے آزمایا گیا، ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو راضی کر کے اس امت کو ایک جو ہے ایک عمل بتا کر گئے ہیں، جو ہے تا قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کو راضی ہو کر امت پر جو ہے واجب قرار دیا گیا ہے. تل قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا. یہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے. اللہ نے اسے قبول فرما لیا. جب اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، اپنی جو ہے آخری عمر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام تولد ہوئے، حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بطن سے اللہ نے ان کو آزمانے کے لیے کہا کہ ابراہیم اپنی بیوی اور بچے کو بیابان جنگل میں چھوڑ کر آؤ، جہاں پر آج صفا و مروہ پہاڑیاں ہیں، جہاں پر جو ہے کعبۃ اللہ ہے، وہاں پر جو ہے کعبۃ اللہ کے اس کے بعد جو ہے کوئی چیز نہیں تھی، وہاں پر بیابان جنگل تھا. ابھی جو ہے اللہ کا گھر ٹیلے کے مانند تھا. حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام مل کر گئے کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی. اس کی تفسیر انشاءاللہ تعالی آئندہ کبھی آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا. مختصر طور پر جو ہے اللہ کے حکم کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو طفل تھے اس بیابان جنگل میں چھوڑ کر جا رہے تھے. اللہ کی بندی وہ بھی جو ہے اللہ کی نیک بندی تھی. اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تھوڑی دور تک گئے، فرمایا کہ اے میرے شوہر کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہاں یہ اللہ کا حکم ہے. آج کی مائیں اور بہنیں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو، امتی ہونے کا دعویٰ کرنے والوں، میرے بھائیوں، اپنے گھروں کے اندر اپنے مستورات کو دین سکھاؤ، اللہ کی رضا سکھاؤ. کیا ان کے اندر دینی تقویٰ تھا؟ کیا اللہ کی رضا تھی کہ اللہ کا حکم سنتے ہی اپنے آپ کو جو ہے خاموشی اختیار کرتے ہوئے اس بیابان جنگل میں اللہ کے بھروسے پر اکیلی اور بچہ دونوں رہے؟ آج ہماری مائیں اور بہنیں کے اندر دینی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے اللہ اکبر آج غیروں کے گودوں میں جا کر سونے والی ہماری مائیں اور بہنوں کی جو اولادیں اللہ اکبر اسلام کا نام بدنام کرنے پہ تلے ہوئی. نہ تو انہیں اسلام کا خوف، نہ تو اللہ کا خوف، نہ تو آخرت کا خوف. میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، خبر کے اندر ایک دن جانا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ماتحت کی پوچھ ہوگی، تم نے اپنے گھروں میں کتنی دینداری پیدا فرمائی، اللہ کے احکام کو کہاں تک پہنچایا، نبی کے طریق کو کہاں تک پہنچایا. ہر انسان جو ہے اللہ کے سامنے اس کی جو ہے جواب دہی کرنا ہوگا. مختصراً طور پر میرے بھائی بزرگوں دوستو، جب شیر خور بچے کے پاس پانی کا مشکزہ بھی خالی ہو گیا، کھجوریں بھی خالی ہو گئی، حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے بلکتے بچے کو چھوڑ کر صفا اور مروہ کی پہاڑی کے بیچ جو ہے بھاگتے رہی حتیٰ کہ 7 چکر لگائے. 7ویں چکر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا جاؤ میری بندی کو تسلی دو، اور جا کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پیروں تلے اپنا پر مارو. اب جو ہے یہ بہت ساری روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پر اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پیر رگڑنے سے جو ہے پانی آب زمزم جو ہے پیدا کیا گیا، نہ کہ صرف حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پیر رگڑنے سے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا ایک نمونہ تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہتی دنیا تک یہ بتانا چاہتا تھا کہ میں جو ہے دنیا کو سیراب کیسے کر سکتا ہوں.
بحر کیف جب جو ہے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفا مروہ کی 7 چکر لگائے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں کہا، خوشخبری دیا، اے بی بی اپنی بچی کی طرف جا کر دیکھو۔ اب حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بات سن کر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قریب آئی تو پانی کا چشمہ ابل رہا تھا۔ آپ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے جو مٹی تھی بازو اسے گولا کر کر زم زم کہا، یعنی ٹھہر جا ٹھہر جا۔ خدا کی قسم اگرچہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ الفاظ نہ کہتی تو وہ پانی سے سارا عربستان ڈوب جاتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جو ہے حاجیوں کے لیے ایک تبرک کا پانی میسر کرنا چاہتا تھا، اس لیے ان کے زبان سے یہ نکلا زم زم، ٹھہر جا ٹھہر جا۔ تو آپ جو ہے حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے جو ہے اس ایک پانی کو جو ہے ٹہروایا، جو ہے مٹی کو سامنے گولا کر کے جو ہے اس کو زمزم کا لفظ دیا گیا۔ اس کے بعد جو انہوں نے سعی کی تھی، یہ ان کی ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ فرمایا کہ جب تک دنیا باقی رہے گی جو حاجی حج کرنے کے لیے میرے گھر کا طواف کرنے کے لیے آئے گے، اس کا دوسرا رکن جو ہے سعی کرنا اس پر واجب ہے۔ جب تک وہ نہیں کرے گا اس کا حج بھی نہیں ہوگا، اس کا جو ہے عمرہ بھی نہیں ہوگا۔ یہ صحیح ہے میرے بھائیو بزرگوں عزیز دوستوں، صحیح کا جو ہے کرنا آپ پر واجب ہے۔ صحیح کا رکن صفا مروہ کے درمیان صحیح کرنا ہے۔ اگر ان کے درمیان صحیح نہیں کی، ادھر ادھر چکر لگائے تو صحیح نہیں ہوگی۔ صحیح ہمیشہ شرائط ہے، وہ بیمار اپاہج کو جو ہے گاڑی میں بیٹھ کر جو ہے اس کو صحیح کرنا ہے۔ عورتوں جہاں پر بھاگنے کا جو ہے لائٹ لگایا گیا ہے وہاں پر مرد حضرات بھاگ سکتے ہیں، عورتوں کو بھاگنا نہیں، کیونکہ ان کی جو ہے شرعی اعتبار سے ان کی جو ہے پردے کا جو ہے لحاظ رکھتے ہو وہ نہ بھاگیں، اور جو ہے آہستہ سے جو ہے اس کو صحیح کریں۔ صحیح کرتے خود ہر چکر پر ہر سعی پر جو ہے دعائیں کریں، اور صفا سے جو ہے شروع کریں، مروہ پر جو ہے اس کا اہتمام، اور صفا پر آ کر اس کا اہتمام کریں۔ ایک چکر ہوگا، ایک صحیح ہوگی، اس طرح سے 7 بار چکر لگائیں، اور 7 بار صحیح کرنے کے بعد اس کو جو ہے دوسرا سعی جو ہے اس کا واجب جو ہے سر کو منڈانا لاجب ہے، واجب ہے، واجب ہے۔ بغیر اس کے سعی کے بعد سر کو منڈائے اس کا عمرہ ہی نہیں ہوگا۔ میرے بھائیو بزرگو عزیز دوستو، اس کے بعد اس کو جو ہے سر منڈانے کے بعد یہ جو ہے اپنے احرام کو کھول سکتے ہیں، کھول کر جو ہے دوسرا لباس پہن سکتے ہیں۔ اس کے بعد مدینہ منورہ کی زیارت کے لیے جا سکتے ہیں۔ عورتوں کے لیے بھی صحیح کے بعد وہ جو ہے اپنے محروم جو آتے ہیں بھائی یا بہن یا شوہر، ان سے جو ہے بال جو ہے چوٹی کے 2-3 بال جو ہے کٹوائیں، ان کا جو ہے صحیح ہو جائے گا، یا تو خود جو ہے بال کٹوائیں، منڈوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ چوٹی کے آخری جو ہے چند بال کٹوانے سے عورتوں کی صحیح ہوگی۔ اس کے بعد جو ہے وہ تہبند کو احرام کو کھول لیں، اور اللہ کے ہاں دربار میں دعا گو کرنے کے بعد آپ مدینہ منورہ کی زیارت کریں تو آپ کا عمرہ ہوگا۔ میرے بھائیو بزرگو عزیز نوجوان ساتھیوں، بہت سارے حضرات یہاں پر جو مقیم ہیں جاتے ہیں، ہم نے حال ہی میں دیکھا ہے کہ بہت سارے حضرات عمرہ کے لیے جاتے ہیں لیکن جو ہے سر کو منڈاتے نہیں، فیشن کے ذریعے سے عمرہ کر کے نکل کر آ جاتے ہیں، کہنے پر کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے تنگی لگتی ہے سر منڈانے سے، جو ہے ارے عمرہ تو ہو گیا ہمارا۔ نہیں میرے بھائی بزرگوں عزیز دوستوں، عمرہ آپ کا ہرگز نہیں ہوا۔ یہ ہم نہیں کہتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلام پاکیزہ مذہب ہے، اسلام جو ہے ہر لائن سے اسلام انسان کی، مسلمانوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لقد کان لکم رسول اللہ فی اسوۃ حسنہ، یہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ انہوں نے بتا دیے کہ ہر لمحہ زندگی کا 24 گھنٹے والی زندگی کیسے گزاریں، اس کے اوپر عمل کریں گے تو آپ کا ہر عمل جو ہے قابل قبول ہوگا۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستو، یہ عمرہ کے تعلق سے بات تھی۔ دوسری بات جو ہے میرے بھائیو بزرگوں دوستو، اللہ رب العالمین نے انسان کی تقلید فرمائی۔ اب اس کا خاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الحج کے اندر تفصیل سے بنا دیا کہ ہم نے انسان کی پیدائش ایک مرد عورت کے ملاپ سے، اس کے نطفے سے ہم نے انسان کی تخلیق فرمائی۔ اس کا دوسری طرف جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی عزت افزائی کے لیے سورۃ البقرہ کے اندر تفصیل سے آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں بیان فرمایا ہے۔ آپ ملاحظہ فرمائیں، ہم نے جو ہے دنیا کے اندر زمین پر ایک خلیفہ بنانے والے ہیں،
کیا تم اس کے تعلق سے کیا کہتے ہیں؟ مشورہ فرمایا۔ فرشتوں نے کہا کہ لوگوں، آئے اللہ یہ دنیا میں جائے گا، جھگڑا فساد کرے گا۔ اللہ نے بعد میں حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا کی تمام چیزوں کے نام گنوائے۔ اس کے بعد فرشتوں سے کہے کہ تم کہو، قالوا سبحانک لا علم لنا، اے اللہ ہم نے نہیں جانتے، جو علم ہم نے جو دیا تھا تو اتنا ہی جانتے ہیں۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو حکمت والا ہے، تو علم والا ہے، تو دانا والا ہے۔ لیکن میرے بھائیو، بزرگوں، عزیز دوستوں، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے دنیا کے اندر پیدا فرمایا ہے، اسے ایک مختصر زندگی دیا ہے۔ بچپن سے لے کر بڑھاپے تک 63 سال یا 65 سال، حتی المکا 80 سال جیے گا۔ ان 65-70 سالوں کے اندر اپنی زندگی کا محاسبہ کر لیں کہ ہماری بچپن سے لے کر جوانی تک زندگی کیسے گزر رہی ہے، ہم کیا کرنا تھا، کیا کرنے کے لیے ہم آئے تھے دنیا کے اندر، اللہ نے ہمیں کس لیے دنیا کے اندر پیدا فرمایا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اللہ نے سورۃ المومنین آیت نمبر 31 کے اندر فرماتا ہے، کیا تم گمان کرتے ہو کہ ہم تمہیں یوں ہی بیکار پیدا فرمایا؟ کیا پھر تم دوبارہ ہماری طرف لوٹ کر آنا نہیں ہے؟ میرے بھائیو، بزرگو، دوستو، ہمیں بیکار نہیں پیدا فرمایا، ہمیں ایک مقصد دیا ہے زندگی کے اندر۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنات اور انسان کو خالص عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ عبادت کے معنی صرف جو ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ نہیں، اس کے اندر معاشرات کے اندر کیسے رہنا ہے، دوست و احباب کے ساتھ کیسے رہنا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، حقوق العباد کیا ہے، پڑوسیوں کا حق کیا ہے، غیروں کا حق کیا ہے، اپنے ماتحتوں کا کیا حق ہے، آپ لوگوں کے سامنے اخلاق کیسے پیش کریں، لوگوں کو دعوت کیسے دیں، لوگوں کو دین کے اندر کیسے بلائیں، یہ صرف عبادت کے اندر داخل ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستوں، اپنی پیدائش کے بارے میں غور و خوض کریں، اپنی زندگی کے بارے میں غور و خوض کریں۔ ہماری 24 گھنٹے والی زندگی کہاں گزر رہی ہے، کس حال میں گزر رہی ہے، ہم نے کیا اللہ کے احکام کو بجا لا رہے ہیں؟ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، مؤذن کی پکار 5 وقت پر ہمارے کانوں کے اندر پڑ رہی ہے۔ ہم موبائلوں میں مست ہیں، ہم اپنے بازاروں میں گشت کر رہے ہیں، ہم جو ہے دوستوں میں گپ شپی منا رہے ہیں، لیکن اللہ کے گھر تک جانے کے لیے ہمارا ایمان گوارا نہیں کر سکتا۔ ارے اللہ کے بندو، وہ ایمان جو اللہ کی آواز سن کر مسجد تک نہیں لے جاتا، وہ کل قیامت کے اندر تمہیں جو ہے جہنم سے بچا کر جنت میں کیسے لے جائے گا؟ غور و خوض کرنے کا مقام ہے میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصلاۃ معراج المومنین، الصلاۃ معراج المومنین، الصلاۃ قرۃ عین، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ نماز مومن اور مسلمان میں فرق کرنے کی، مومن اور کفر میں فرق کرنے کی چیز نماز ہے۔ نماز جو نہیں پڑھتا وہ اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ نماز مومن کی معراج ہے، نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں فرمایا، جو نماز نہ پڑھے وہ اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے، مطلب وہ مسلمان ہی نہیں۔ اب اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لو کہ ہم نے کہاں تک اللہ کے حکام کو بجا لا رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے سنتوں پر عمل کر رہے ہیں۔ عاشقان رسول کہنا بہت بڑی بات ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق دل میں بھرنا بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ ہم عاشقان رسول ہیں۔ کل ہمیں جو ہے عشق جنت میں طرف لے جائے گا۔ جنت تمہارے باپ کی جائیداد نہیں ہے جو ہے بغیر جو ہے کسی ٹھکانے کے جنت میں چلے جائے۔ ارے میرے بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک اللہ کی رحمت کامل شامل نہیں ہوتی کوئی بندہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی؟ ہاں، مجھ پر بھی جب تک اللہ رحم نہ کرے، اللہ کی رحمت مجھ پر شامل نہ ہو، میں بھی جنت میں نہیں جاؤں گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مقام عطا فرمائے گا، روز قیامت مقام محمود پر پہنچائے گا۔ اس لیے جو ہے ہر نماز کی جو صدا بلند ہوتی ہے، اس کے بعد کی جو دعا ہے اس کے اندر کیا ہے؟ کبھی ہمیں یاد ہے دعا؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سیدنا محمد الوسیلة والفضیلة والدرجة الرفیعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدده وارزقنا شفاعته یوم القیامة انك لا تخلف المیعاد۔ کیا ہے معنی؟ یہ اللہ کے گھر کی دعوت، لوگوں کو بلایا جاتا ہے اور اس کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کیا جاتا ہے، اے اللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود پر پہنچا دے تاکہ روز قیامت ہماری شفاعت کرے۔ جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ مقام محمود تک نہیں پہنچائے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ ہمت نہیں کہ امت کی جو ہے بخشش کروا سکے۔
آپ کیا سمجھ لے کہ جنت میرے باپ کی جائیداد مل جائے گی؟ محب رسول ہیں ہم جھنڈا پکڑ کر جائیں گے، میلاد کا جھنڈا پکڑ جائیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ غوث کا دامن پکڑے نا جب چھوڑنے کے لیے ہوتا ہے۔ ارے میرے بھائیو، ہوش میں آ جاؤ۔ مسلمان آج پیسا جا رہا ہے، چکرا جا رہا ہے، کس کی وجہ سے؟ اسی کی وجہ سے کہ ہم نے نبی کی سنتوں کو چھوڑا، اللہ کے حکام کو چھوڑا، نمازوں کو چھوڑا، مسجدوں کو ویران کیا۔ آج مسلمان در در کے ٹھوکریں کھاتے پھر رہا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو ایمان پر خاتمہ فرمائے، اللہ احکام خداوندی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، اسی بات پر جو میں اپنی بات کو ختم کر دینا چاہتا ہوں، جو آخر میں جو ہے میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بڑائی، اپنی بزرگی، اپنی بادشاہت کا اعلان کرتا ہے۔ الملک یومئذ للہ یحکم بینہم فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم۔ اس دن صرف اللہ ہی کی بادشاہت ہوگی۔ کب؟ روز قیامت پر۔ وحدہ للہ، وحدہ للہ، وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ ایک ہے۔ اس وقت اللہ کے سوا کوئی جو ہے وہاں پر آپ کی سفارش، آپ کا جو ہے نگہبان نہیں ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ اللہ جب تک رحمت نہ برساوے تم پر کوئی جو ہے رحم کرنے والا نہیں ہوگا۔ اللہ خود کہہ رہا ہے اس دن صرف اللہ ہی کی بادشاہت ہوگی، وہی ان میں سے فیصلے فرمائے گا۔ اللہ اکبر، فیصلہ کرنے والا وہی ہوگا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کو سمجھے تو نہ ہمیں۔ مسلمان پڑھتا کب؟ یا تو مرنے کے بعد، یا تو شادی میں سالی کے سر پر جو ہے قرآن ڈھلا کر شادی میں بھیج رہا سو، تب بھی چیزیں انہیں لے لگ جا کو ہری چنچی میں لپیٹ کو اوپر رکھا تو، اور وہ قرآن کھولتا سو کب؟ مرنے کے بعد، گھر میں ماں یا مرنا، باپ مرنا، تب بھی کھولتا سو۔ یا تو کوئی جو ہے وہ گنڈا پلیتا مولوی کہتے ہیں انہیں، ہے نا، کون کی تعویذ پلیتے بنانے والا، اسے اٹھا کر لکھ ڈال کو، کیا کیا عہدہ سیدھا لکھ ڈال کو، پیسے لوٹنے والا، اسے بنا لی ہمیں قرآن کو۔ قرآن میرے بھائی زندوں کے لیے آیا ہے، مردوں کے لیے نہیں۔ یہ قرآن جو ہے ہدایت ہے، ہدی للناس کہا کر پکارا گیا ہے۔ میرے بھائی قرآن کو پڑھو، سمجھو، روزانہ اس کا حق ہے، پڑھتے رہو۔ لیکن قرآن روز قیامت تمہاری حجت کرے گا، قبر میں حجت کرے گا، آخرت میں حجت کرے گا، پڑھنے والے کے لیے، نہ پڑھنے کے والے کے لیے بھی جو ہے بتائے گا کسی مجھے کھول کر نہیں پڑھا، بند کر کے رکھا تھا، اللہ اس کی سزا اسے دے دے۔ یہ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے۔ آج تک کوئی مائی کا لال اس کا ایک ضرور زیر پیش نہیں کرا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کہا گیا کہ یہ قرآن ساحر کا ہے، مجنون کا ہے، یہ جادو کا ہے، یہ ہم جیسا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یہ خاندان قریش، کفاران مکہ والوں کو اللہ نے فرمایا کہ میں نے جو میرے بندے پر جو قرآن کو نازل کیا ہوں، وہ قرآن بھی سچا ہے، میرا بندہ بھی سچا ہے۔ تم اپنے وعدے میں سچے ہو تو تمہارے دوست و احباب کو ساتھ لے کر آؤ، اس جیسی ایک آیت کو پیش کرو۔ خدا کی قسم آج تک مکہ کے لوگوں نے ہو، دنیا کا کوئی مائی کا لال ایک زبر بھی پیش نہیں کر سکا، تا قیامت تک نہیں پیش کر سکتا۔ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی طرف سے اترا ہوا کلام ہے۔ پڑھو اسے، سمجھو، زندگی کا نمونہ، آخرت کا، حشر کا، خبر کا، تمہاری 24 گھنٹے والی زندگی کا نمونہ تمہارے سامنے ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس دن صرف اللہ ہی کی بادشاہت ہوگی، وہی ان میں فیصلے فرمائے گا۔ ایمان اور نیک عمل والے تو نعمتوں بھری جنت میں ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ کس کے لیے جنت؟ اب یہاں سنو، جنت کس کے لیے؟ نعرے تکبیر، اللہ اکبر، غوث کا دامن تک چھوڑیں گے، ان کے لیے نہیں ہے۔ نیک عمل کیے۔ نیک عمل کے معنی کیا ہے؟ اللہ کے احکام کو بجا لائے، نبی کی سنتوں پر بجا لائے، نبی کی سنتوں پر 24 گھنٹے زندگی گزارے، اللہ کے احکام کو زندگی میں لا کر عمل کرے، ان کے لیے جنت ہے۔ فالتو نعرے لگانے والوں کے لیے نہیں، مزاروں پہ جھنڈے چڑھانے والوں کے لیے نہیں، اپنا ماتھا غیروں کے سامنے ٹیکنے والوں کے لیے نہیں۔ یہ اللہ کے احکام، اللہ کو ایک مان کر نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والوں کے لیے دنیا میں بھی جو ہے بھلائی ہے، اور آخرت کی لامحدود زندگی میں بھی بھلائی۔ میرے بھائی بزرگوں دوستوں، اس بات پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ ہم سب کو ہدایت دے دے۔ اللہ سوئی ہوئی امت کو جگا دے۔ اللہ امت کے اندر ہدایت کے فیصلے فرما، امت کے اندر دین کے داعیوں کو پیدا فرما۔ جو عمل تو نبیوں کو دیا تھا، اس امت کو تو نے کہا خیر کی امت،
اللہ اس امت کو اس عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، عمل بھی معروف نہیں عمل منکر اور دعوت اللہ کرنے کی اس امت کو توفیق عطا فرما۔ اللہ بھولے بھالے جو نمازوں سے دور ہے، مسجدوں سے دور ہے، اللہ کے حکام سے دور ہے، انہیں مسجدوں کو لگانے کی، اللہ کے طرف قرب حاصل کروانے کی، اللہ دعوت اللہ دعوت و تبلیغ کے کام میں جڑے رہنے کی سب امت کو توفیق عطا فرما، امت کو ہدایت سے سرفراز فرما۔ اے اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں عمل صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں اے اللہ ہم تمام امت کے گناہوں کو معاف فرماتے ہوئے امت کو جو ہے صراط مستقیم پر گامزن فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایک بنا، نیک بنا، ہم سب کی جو ہے اے اللہ ایک پلیٹ فارم پر جمع فرماتے ہوئے اے اللہ امت کی فلاح و بہبودی کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیو عزیزو، آپ حضرات سے آخر میں پھر التماس ہے کہ اس میرے ویڈیو کو اپنے دوست و احباب میں سماعت فرمائیں اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوست احباب میں شیئر کریں تو آپ کی عین نوازش ہوگی۔ والسلام علیکم، پھر ملیں گے دین کی نئی باتوں کو لے کر۔ اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔